بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد مجید اور تزین اختر حاضر آج کی صورتحال کے ساتھ. صورتحال میں ہم سیاسی باتیں بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی تو بہت زیادہ سیاسی باتیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ خود سے احساس ہوتا ہے کہ آج نہ کی جائے. آج ہم سیاست پہ بات نہیں کریں گے. آج ہم دفاع پاکستان پہ بات کریں گے اور دفاع سمندروں کا دفاع جو بحریہ کرتی ہے. پاک فوج کی عظمت کو سلام دینا ہے. بحری ہو، بری ہو یا فضائیہ ہو، اپنے اپنے مقام پر متحد، متفق اور اساس پاکستان کی ذمہ دار حفاظت پہ معمور اس فوج کو سلام کہ جو سمندروں کے پانیوں میں بیٹھ کر حفاظت کرتی ہے. یہ بات اس لیے بھی یاد آ گئی کہ پاکستان نیوی نے جو ہر 2 سال کے بعد امن ایکسرسائزز، جو امن مشقیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. آج ہم بات کریں گے ان مشقوں کے حوالے سے. تزین اختر صاحب جی، ہر 2 سال بعد یہ مشقیں ہوتی ہیں. ان مشقوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ. سب سے پہلے تو ہم پاک بحریہ کی جو باتیں ہیں اس پہ ہم کو گفتگو کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی اپنی اہمیت سمندر میں رہتے ہوئے کہاں کیا کیا ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تینوں جو ونگز ہیں نا ہماری مسلح افواج کے، ان میں پاکستان بحریہ کے ساتھ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ترو ہو جانا. جی، ٹھیک ہے، تو ہاتھ ہو جانا. ہاں، ہاتھ ہو جانا پنجابی میں ترو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ترو اس لیے ہو جاتا ہے کہ اب بری فوج کی بھی انسٹالیشن سارے ملک میں ہوتی ہیں، فضائی کی بھی ہوتی ہیں، لیکن بحری جو ہے قوت ہے نیوی، وہ چونکہ زیادہ تر سمندر پہ ہوتے ہیں، ہاں جی. لہٰذا اب آپ کا سمندر جو ہے وہ انتہائی جنوب میں واقع. آپ کا جو ملک کا جو ترکیب ہے نا، جی جی. آپ کا ملک جو ہے وہ لمبائی کے رخ میں ہے ہاں جی. اور انتہائی جنوب میں جا کے نیوی شروع ہوتی ہے. ٹھیک. یعنی کہ کراچی کا سمندر ہاں آپ جی. اگر اب کراچی کو آپ ذہن میں لے لیں تو باقی سارا ملک تو اوپر ہے، ہاں جی. بہت کم لوگوں کی وہاں تک رسائی ہے. تو پاکستان نیوی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے کارنامے وہ کر رہی ہے، بہت سے ایسے کام کر رہی ہے کہ جو کہ دنیا میں بہت کم نیویز ہیں جو اتنی زیادہ ملٹی ڈائمینشنل، کثیر الجہتی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں. تو مسئلہ یہی ہو جاتا ہے کہ وہ چونکہ انتہائی ایک سائڈ پہ ہیں، لہٰذا باقی ملک کو پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان نیوی بھی کتنے کام کر رہی ہے اور کتنی متحرک ہے. کتنی متحرک ہے. تو یہ جو امن ایکسرسائز ہے، ہاں جی. یہ اس کا تھیم ہے بنیادی طور پر کہ مل کر امن کے لیے کام کیا جائے اور جو ایک دوسرے کے وسائل ہیں ان کو بھی اس طرح بروئے کار لایا جائے کہ ایک دوسرے کو فائدہ بھی ہو اور ایک دوسرے کے ہاں جو ہے سلامتی اور استحکام کی صورتحال جو مشترکہ سمندروں میں وہ بھی بہتر ہو. تو امن ایکسرسائز شروع کی تھی پاکستان نیوی نے 2007 سے، یہ چل رہی ہے اور 2007 میں پہلی ہوئی اور آخری ہوئی تھی 2019 کے فروری میں. اچھا. اور اس میں نے بھی شرکت کی تھی، اپنی آنکھوں سے سارا کچھ وہاں پہ دیکھا. اور اس میں امن ایکسرسائز جو ہے اس کی بڑی خاص اہمیت ہے. امن ایکسرسائز میں پوری دنیا کی جو نیویز ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے پاکستان نیوی کی طرف سے، اور بہت سے ممالک اس میں بڑی خندہ پیشانی سے، بلکہ بہت زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس میں شرکت کریں. اچھا. جو کہ بحیرہ عرب میں ایک بڑا پروفیشنل ایک یہ ہوتا ہے، مظاہرہ ہوتا ہے ایک پیشہ ورانہ مہارت کا، اور سب اپنے آپ کو نئے انداز سے تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو. ایک قسم کے یہ ریفریشر کورس ہوتا ہے سب کے لیے. تو امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اچھا. اور چین سے لے کے تو جنوبی افریقہ تک، یعنی کرۂ ارض کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوتا. جنوبی امریکہ سے بھی شرکت آتی ہے اس میں. کرۂ ارض کا کوئی ایسا خطہ اس نہیں ہوتا. مہینے جو ہو رہی ہے اس میں بھی میرا خیال ہے 45 ملک جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں. جی، اب فروری کا موسم چونکہ کھلا ایک موسم ہو جاتا ہے جی. اور دن کو دھوپ بھی نکلتی ہے، تو فروری میں یہ ایکسرسائز رکھی جاتی ہے. اور پچھلے یہ جو 2019 کی تھی اس میں پاکستان کو ملا کے 46 یعنی اچھا. 46 ممالک ہو جاتے تھے. ابھی بھی وہی تعداد ہے، ہاں جی. لیکن یہ جو 46 ممالک ابھی بھی شرکت کر رہے ہیں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ذہن میں رکھیں کرونا کو جی اور کرونا کی پابندیاں اور پھر بند ہو گئے ملک اور لاک ڈاؤن ہو گئے، پھر معیشتیں زوال پذیر ہو گئیں، ظاہر ہے کہ کسی اگر ڈیلیگیشن نے یا نیوی کے کسی شپ نے آ کے شرکت کرنی ہے تو اس کے لیے وسائل بھی چاہیے۔ کرونا کے بعد کی صورتحال میں یہ 46 ممالک جو ہیں یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اصل میں یہ میرے نزدیک تو یہ کم از کم 90 ممالک ہو جانے تھے، نہیں کیونکہ تزین صاحب، اگر کرونا نہ ہوتا۔ کرونا کی بعد نہیں، کرونا کی موجودگی میں کرونا ابھی بھی موجود ہے، یس کرونا ابھی موجود ہے اس کی، بالکل۔ بلکہ یہ لہر جو ہے زیادہ شدید ہے۔ تو یہ پاکستان نیوی کے اوپر عالمی جو اعتماد، نیویز ہیں، عالمی جو نیویز ہیں، ہاں جی، انٹرنیشنل جو نیویز ہیں، اور ان میں یہ نہیں ہے کہ ان میں امریکن نیوی، آسٹریلین نیوی، اس میں یورپین نیویز، یعنی کہ بڑے بڑے جو ملک ہیں ترقی یافتہ، ان کی نیویز بھی آ کے شرکت کرتی ہیں۔ کہ ہم 2019 میں جو ہم نے جا کے کور کی تھی امن ایکسرسائز فروری 2019، اس میں کئی ملکوں کے جو نیول چیف تھے جی انہوں نے بھی شرکت کی تھی، اچھا، اور پاکستان سے تو ظاہر ہے کہ صدر مملکت بھی شرکت کرتے ہیں، آرمی چیف بھی شرکت کرتے ہیں، ایئر چیف بھی شرکت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا خاص پہلو ہے اس کا۔ اچھا، ہم کہتے تو نیوی ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ صرف نیوی ہے نہیں، اب یہ اس نیوی میں گراؤنڈ آپریشنز کی بھی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، وہ یعنی جہاز، بری فوج، ٹھیک ہے، بحری جہاز پر سے جہاز بھی فلائی کرتا ٹھیک ہے، ہے، ایوییشن بھی ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل، کہ بحری جنگی جہازوں سے ہاں جی، طیارے بھی، طیارے اڑتے ٹھیک ہیں، ہے، اور سرویلنس بھی ہے، پیٹرولنگ بھی ہے، وہ اب ہم آگے بات کریں گے۔ تو یہ ہماری پاکستان نیوی کا ایک بہت بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں اعزاز بھی ہے، اور ہماری پاکستان نیوی کی جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے وہ اس میں جو اس کو امتیاز حاصل ہے، جو اس کو ملکہ حاصل ہے، اس کی بھی یہ عکاسی کرتی ہیں مشقیں۔ صحیح بات۔ اچھا تزین صاحب، اسی مہینے یہ ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے، آپ نے کہا جی ہر دفعہ یہ فروری ہی کے مہینے میں ہوتی ہے۔ یہ جو 45 ملکوں کی یا 46 ملکوں کے میزبان ملا کے 46 ہی ہوں گے، ہم میزبان ہیں تو اس کا مطلب ہے 45 وہ 46 ممالک ہوں گے۔ سمندر کے اندر جہازوں پر جو ایکسرسائز ہوتی ہے اس سے امن کو کس طرح تقویت پہنچائی جاتی ہے، کیا اس میں بتایا جاتا ہے؟ دیکھیں تقریباً 50 ممالک اگر آپ کر لیں یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ 46 تو اپنی نیوی سمیت ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، باقی کوئی مبصرین کر لیں، کوئی ویسے کوئی اچھا ادھر سے ایمبیسڈر بھی جاتے ہیں اسلام آباد سے، وہ بھی وہاں پہ شرکت کرتے ہیں، اور ایمبیسیز کے جو ڈیفنس اتاشی ہوتے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ملٹی نیشنل جو ہے، ٹھیک ہے، اب سب کے وہاں پہ تجربہ بھی اکٹھا ہوا ہے، وسائل بھی ہیں، اور ایک ڈٹرمنیشن بھی ہے کہ بھئی ہم نے اپنے تجربات شیئر کرنے ہیں اور مل کر ہم نے کام کرنا ہے۔ اب دنیا کے 50 ملک اگر آپ کے ہاں آ کے وہ کر رہے ہیں ایکسرسائز، تو اور امن کی، ٹھیک ہے، امن کی ایکسرسائز، امن کے لیے ظاہر ہے امن کے مطلب لیے، کہ وہ اپنے اپنے سمندروں کی حفاظت کریں گے اور وہاں پہ کنٹرول کریں گے، باقی چیزیں بھی جس پہ میں چاہوں گا آگے ہم بات کریں، کیونکہ پاکستان نیوی کی وہ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس سے لازمی بات ہے کہ ایک تو آپس میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بن گئی، آپسی جو تنازعہ کوئی اگر ہے تو وہ ختم ہو گیا، تصادم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو باقی ملکوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اب ہمارا جو پڑوسی ہے جو ہم سے مطلب کہ وہ ہمیشہ اس نے پرخاش کھائے رکھی، بھارت جو ہے، کئی بار ہم نے ان کو پچھاڑا بھی ہے، سمندر میں بھی پچھاڑا ہے ہم نے۔ تو ابھی یہ جو سرجیکل سٹرائک کا اس کو چڑھا ہوا تھا بخار ابھی نندن والے وقت میں، اس وقت پاکستان بحریہ نے سمندر میں بھی اس کی ایک آپ دوست کو پکڑ لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر خیر سگالی کے طور پہ جانے دیا اس کو خبردار کر کے۔ تو یہ سب امن کے لیے نہ صرف ان کا آپسی ایک جو اسٹرینگتھ ہے وہ امن کے لیے بڑی اہم ہے، اس سے دوسروں کو نصیحت بھی ملتی ہے، یہ مثال ایک بنتی ہے دوسروں کے لیے بھی، جیسے بھارت کے لیے
کہ بھئی دیکھو تمہارے پڑوس کے سمندر میں بحیرہ عرب میں دنیا کے 50 ممالک جو ہیں وہ مل کے ایک کام کر رہے ہیں، اور تم جو ہے تمہارے سر سوال پہ بس جنگی یہ جنون اسی چڑھا قسم ہوا کا ہے۔ سوال میرے جی ذہن میں کل بلایا ہے، جی وہ میں نے بریک کے بعد کرنا ہے۔ لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں صورتحال میں، دیکھتے رہیے پروگرام خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید۔ تزین اختر اور خالد مجید حاضر۔ بات ہم کر رہے ہیں آج سمندر میں امن مشقوں کے حوالے سے۔ پاکستان میزبان ہے اور پوری دنیا سے 45 ملک یہاں پہ آتے ہیں فروری کے مہینے میں، اور بات چیت آگے بڑھاتے ہیں اور تزین صاحب سے بات کرتے ہیں۔ تزین صاحب، مشقوں میں میرا خیال ہے اہمیت کی ایک اور چیز جو میرے دماغ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان مشقوں کی اہمیت جہاں دفاعی لحاظ سے ہوگی وہاں سفارتی لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتی ہوگی، کہ اس کے حوالے سے ہم کیا جی بات بالکل، کریں؟ وہ تو ظاہر ہے، کیونکہ 45 ملک جو ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے اپنے ڈیلیگیشن بھیجے ہیں اپنی اپنی نیوی کے، تو ظاہر ہے کہ یہ سفارتکاری کی بھی ایک بہت اعلیٰ شکل ہے، بڑی ریفائنڈ ایک یہ ڈپلومیسی بھی ہے پاکستان اور دنیا کے 45 ممالک کے درمیان، نہ صرف پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کے درمیان بلکہ جو ان کو واچ کر رہے ہیں۔ اب جو نہیں آ سکے وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں تاکہ اس میں سے کوئی سیکھنے کی چیز ہے تو وہ ہم سیکھ لیں۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی بڑی اعلیٰ مثال میں اس کو قرار دیتا ہوں، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہماری پاکستان نیوی کو۔ دفاعی اہمیت تو ہو گئی اس کی، ان مشقوں کی، ظاہر ہے کہ سب بالکل اپنے آپ ہے کو ہی ہے۔ نئے تقاضوں کے مطابق تیار کرتے ہیں اور اپنا لہو گرم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑنے کے لیے نہیں، امن کے لیے، ہاں امن کے یہ لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط ایک بناتے ہیں، اور نئی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہوتے ہیں سب۔ اگر کسی ملک نے کچھ نیا بنایا ہے تو وہ باقیوں کو بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی دفاعی اہمیت، جو کہ ایک نمبر 1 جو نمبر ہے 1 ہے۔ فرض منصبی ہے، ہاں جی، کوئی بھی فورسز کا کوئی بھی ونگ ہو۔ اس کی جو سفارتی اہمیت ہے ہاں جی، وہ بڑی خاص ہے۔ ان تمام جو پارٹیسپینٹ ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان نیوی کی جو سفارتکاری ان کی نیوی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ یہاں سے ان ممالک کے ایمبیسڈر اور ڈیفنس اتاشی بھی وہاں پہ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ پاکستان کی دنیا کے ان 40-50 ممالک کے ساتھ جو کئیوں کے ساتھ پہلے سے مضبوط تعلقات ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے جس وقت ہم اکٹھے ٹھیک ہے نا؟ اٹھتے بیٹھتے ہیں چند دن اکٹھے تو رہیں گے۔ یہ آپ کا ایک مضبوط، آپ کو ایک گروپ بنا دیتا ہے پاکستان اور یہ ممالک، اور یہ سفارتکاری میں پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان نیوی جو ہے اس نے سفارتکاری میں بڑی نیول جو ڈپلومیسی ہے اس میں بڑی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جو ٹاسک فورس یہاں پہ کام کر رہی ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت 2 ٹاسک فورس ہیں، 51 اور 52، اس کے بھی پاکستان نیوی ممبر ہے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان نیوی نے کمانڈ جو ہے وہ 9ویں بار حاصل کی ہے، اچھا، 9th ٹرم ہے۔ اس سمندر میں پاکستان نیوی جو ہے وہ نہ صرف دفاع وطن بلکہ وہ اس فورس میں جو ہے بہت سے ممالک شامل ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، جو نیوی الگ سے جو کام کر رہی ہے تو وہ بھی ایک مثال ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نیوی کے جو خیر سگالی دورے ہیں، جی، ابھی نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی صاحب نے پچھلے ہفتے دورہ کیا سعودی عرب کا۔ بالکل، اب سعودی عرب ظاہر ہے اس خطے کا ایک بڑا اہم ملک ہے بحیرہ عرب کا، تو اس کے علاوہ نیوی کے شپ جو ہیں وہ خیر سگالی مشنز پر دوسرے ممالک جاتے رہتے ہیں، صحیح، اور جو
ترکی اور رومانیہ جو ہیں وہ ہماری نیوی کے لیے وہ ویسلز بھی بنا رہے ہیں، خاص جو بحری جہاز ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ترک صدر طیب اردگان صاحب نے خود میٹل کٹنگ، یہ ایک خاص ٹرم ہوتی ہے جب کوئی شپ حوالے کیا جاتا ہے، شپ کی اوپننگ ہوتی ہے، تو میٹل کٹنگ کی تقریب میں انہوں نے خود شرکت کر کے اس کا افتتاح کیا جو پاکستان نیوی کو دیا جائے گا. تو یہ سفارت کاری کی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے. صحیح. یہ واقعی جب اتنے سارے ممالک اکٹھے ہوں گے، یہاں کے امبیسڈر وہاں بیٹھے ہوں گے، اور یہ چند دن ایکسرسائز کے علاوہ بھی میس میں اکٹھے ہوں گے، ڈنر پہ اکٹھے ہوں گے، لنچ پہ اکٹھے ہوں گے، سائڈ لائن پہ. وہ جو اچھا، اس کے ساتھ ایک تعلیمی پہلو جو ہے، اچھا سمندر میں ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک، اور ساحل پہ یا جزیرے پہ جو نیوی کے جو ہیں ان کو انسٹیٹیوٹس، ٹھیک ہے، ان میں تعلیمی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں جن میں جدید مسائل جو سامنے آئے، گزشتہ 2 سال میں جو مسائل سامنے آئے نیوی کے نیول حوالے سے، سمندروں کے حوالے سے، ان پہ باقاعدہ ورک شاپس ہوتی ہیں. ان میں ماہرین جو ہیں وہ مقالے پڑھتے ہیں، اور یہ سارے جو ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں وہ ان میں بھی شرکت کرتے ہیں. اچھا، یہ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے اس کو وہ سوچا وہ یہ آیا کہ یہ بھی ہوگا کہ جیسے دوسرے ممالک کی نیوی کے بارے میں آپ، میں یا اور جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی انفارمیشن لیتے ہوں گے، وہ والی انفارمیشن ایکسرسائز کے علاوہ جو ہوگی. جی ہاں، یہ بھی ایک نالج کے حوالے سے بات ہو جائے گی. بالکل. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی بحریہ بہت ساری اس کی ذمہ داریاں ہیں، قطع نظر اس سے کہ سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ دفاعی حفاظت ہے، جو انہوں نے دشمن کو روکنے کے لیے کرنی ہے پورے سمندر کی. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. ان کے نبھانے یا ان کے ادا کرنے میں پاکستان کی نیوی کہاں ہے؟ پاکستان کی نیوی جو ہے اس کے جو اس وقت ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض وہ انجام دے رہی ہے، وہ بات پھر شروع سے آ جاتی ہے کہ ترو ہو گیا ہے کہ بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ زیادہ یہی سمجھتے ہیں جی نیوی جو ہے اس کے پاس بحری جنگی جہاز ہوتے ہیں اور وہ ان کے اوپر ہوتے ہیں، تو بس وہ دوربینیں لگا کے دیکھتے. یہ بہت پرانا کنسیپٹ ہے. ایون کہ جو دفاعی فریضہ ہے اس میں بھی ملٹیپلیکیشنز آ گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، دفاعی فریضے میں آپ سب سے پہلے یہ شامل کر لیں کہ آپ کا جو سمندر تھا پاکستان کا، وہ کچھ سال پہلے آپ کے سمندر میں اضافہ ہو چکا ہے آپ کی سمندری حدود میں. اب آپ کی جو سمندری حدود ہے، یعنی پاکستان کے جو سمندر ہیں، وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ایک خاص فارمولے کے تحت اقوام متحدہ نے کیا تھا. اب آپ کا جو سمندر ہے وہ جو صوبہ بلوچستان ہے اس کے رقبے سے بھی تھوڑا سا بڑا ہے، یعنی وسیع سمندر ہے اب. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ڈبل ڈیوٹی ہو گئی. ٹھیک ہے، صرف پیٹرولنگ ہی آپ کر لیں تو آپ اندازہ لگا لیں کتنا بڑا ایریا ہے. دوسرا جو ہوا وہ ہوا سی پیک. ٹھیک ہے، سی پیک کا نقطۂ جو انتہا ہے، ٹھیک ہے، منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ گوادر ہے. ٹھیک ہے، اب گوادر بندرگاہ جو ہے وہاں پہ جو دہشت گردی کے بھی چیلنجز رہے. ٹھیک ہے، یعنی اندر سے زمینی دہشت گردی اور ادھر سے سمندر سے خطرات، دونوں کو اب پہلے کراچی تھا فوکس. ٹھیک ہے، بن قاسم ساتھ ہی بن گئی تھی. ٹھیک ہے، اب جو گوادر ہے یہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ الگ ایک بندرگاہ، اور وہاں پہ وہاں پہ سیکورٹی آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے، اور جو اب تجارتی ٹریفک ہوگی وہ سارا کچھ بہت زیادہ ٹھیک ہے نا. ہوگی. تو دفاع میں تو یہ آپ کر لیں کہ 3-4 قسم کی چیزیں. باقی جو ذمہ داریاں ہیں، یہ جو بحیرہ عرب ہے، دنیا کی جو سمندری تجارت ہے اس کا 80% سے زیادہ بحیرہ عرب میں ہوتا ہے. آپ صرف تیل کو لے لیں نا، سعودی عرب، مڈل ایسٹ، یہاں سے جو تیل چلتا ہے بحری جہازوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اور جو ادھر سے گزر کے انڈیا جاتا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا جاتا ہے، یہ انڈونیشیا، ملائیشیا، پھر آگے چین آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہانگ کانگ آ جاتا ہے، جاپان آ جاتا ہے، نیچے آسٹریلیا آ جاتا ہے. یہ سارا جو گزرگاہ ہے یہ بحیرہ عرب کی ہے. بحیرہ عرب اور پھر گوادر. ٹھیک ہے، اب یہ تمام ممالک جو ہیں یہ
اپنے ان شپس کی ان شپمنٹس کی حفاظت کی توقع کرتے ہیں پاکستان نیوی سے، اور الحمدللہ پاکستان نیوی یہ فرض ادا کر رہی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ساتھ ہی بحر عرب چونکہ بحر ہند میں ہے، بحر ہند کو افریقہ کا جو مشرقی پورا ساحل ہے وہ بحر ہند کے ساتھ ہے۔ یہ شروع ہو جاتا ہے یمن کے بالکل اپوزٹ صومالیہ سے، ٹھیک ہے، خلیج عدن سے۔ اب خلیج عدن جو ہے اور پار صومالیہ ہے جسے ایک افریقہ کا سینگ کہتے ہیں، وہ سینگ کی طرح سمندر میں آیا ہوا، وہاں پہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے، 35 سال پہلے 1990 کے بعد وہاں پہ ہو گیا یہ کہ سیاسی عدم استحکام آیا، جس کی وجہ سے جو بحری قزاقی ہے، بحری قزاقی اور بحری منشیات کی سمگلنگ اور اوورال تجارتی سامان کی سمگلنگ، ٹھیک ہے، یہ سارا وہاں سے چلا۔ اور قزاقی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت انہوں نے ایک پاکستانی جہاز بھی قزاقوں نے جو چائے لے کے صومالیہ جا رہا تھا اور اس کے کپتان کو قتل بھی کر دیا انہوں نے۔ تو پاکستان نیوی جو ہے یہ اس کے لیے دو ٹاسک فورس بنائی گئی ہیں اقوام متحدہ کے زیر انتظام، ٹھیک ہے۔ ان دونوں ٹاسک فورس کا ممبر ہے پاکستان۔ ابھی نویں مرتبہ جو یہ قزاقی کو روکنے والی ٹاسک فورس ہے، اس کا نویں مرتبہ اس کی کمانڈمنٹ جو ہے وہ سنبھالی ہے پاکستان نیوی نے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان نیوی اس کے لیے خاص پیٹرولنگ کرتی ہے قزاقی روکنے کے لیے، سمندروں کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہ ہو اس کے لیے، سمگلنگ روکنے کے لیے، منشیات کے خلاف بڑے آپریشن ہیں ANF کے لیے۔ پاکستان نیوی نے منشیات کے بہت بڑے روکنے کے آپریشن کیے ہیں۔ تو یہ وہ ایسی ڈیوٹیاں ہیں جو کہ یہاں پہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور ان ڈیوٹیوں سے، ان فرائض سے پاکستان نیوی بخوبی عہدہ برا ہو رہی ہے۔ ناظرین، میں نے ابتدا میں سلام پیش کیا تھا اپنی تینوں افواج کو، یہ واقعی سلام بنتا ہے، اور بحری فوج کو، بری فوج کو اور فضائیہ کو ایک بار پھر سلام کہ وہ ہماری زندگیوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہیں اور ہر وقت چوکس ہیں، چوکنا ہے۔ ان کو ایک دفعہ پھر سلام، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔